الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر اما بعد میرے مسلمان بھائیوں اللہ جل جلالہ کے کلام سے ایک آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی میرے دوستو اللہ جل جلالہ نے 3 ماہ کو اشہر الحج قرار دیا ہے یعنی رمضان شوال ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن میرے دوستو رمضان کے فضائل شوال کے فضائل پہلے جمعوں میں گزر چکے ہیں آج ذی القعدہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے کہ ذی القعدہ کا مہینہ یہ بھی اشہر الحج میں ہے اللہ جل جلالہ نے اس کو اشہر الحج قرار دیا ہے میرے دوستو ذی القعدہ کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران حج کے علاوہ 4 عمرے ادا کیے اور وہ 4 عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں ادا کیے میرے دوستو اسی وجہ سے ذی القعدہ کے مہینے کو تقدس حاصل ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک جاہلیت کی بات پھیلی ہوئی ہے ذی القعدہ کے مہینے کو منحوس مہینہ نعوذ باللہ سمجھا جاتا ہے اس مہینے میں نہ لوگ نکاح کرتے اور نہ شادیاں کرتے ہیں حالانکہ یہ من گھڑت بات ہے ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ذی القعدہ کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عمرے اپنی زندگی میں ادا کیے اور اب ہم حج کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ حج کیا ہے یہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اسلام کے 4 رکن ہیں یعنی نماز روزہ زکوٰۃ حج ان 4 ارکان پر اسلام کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے مختلف طریقے تجویز فرمائے ان میں سے ہر طریقہ نرالی شان کا ہے مثلا نماز کی الگ شان ہے روزے کی الگ شان ہے زکوٰۃ کی الگ شان ہے حج کی الگ شان ہے عام طور پر عبادت 3 حصوں میں تقسیم ہے ایک عبادت بدنیہ ہے جو انسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہے اور بدن کے ذریعے
اس کی ادائیگی ہوتی ہے، جیسے نماز یہ بدنی عبادت ہے۔ دوسری عبادت مالیہ، جس میں بدن داخل نہیں ہے بلکہ اس میں پیسے کے خرچ ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ اور قربانی، تو ان دونوں میں مال خرچ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں بھی مال خرچ ہوتا ہے اور قربانی میں بھی مال خرچ ہوتا ہے۔ تیسری عبادت وہ ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ اس کے ادا کرنے میں انسان کے بدن کا بھی دخول ہوتا ہے اور مال کا بھی دخول ہوتا ہے، جیسے حج کی عبادت میں انسان کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کا مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عبادت بدن اور مال دونوں سے مرکب ہے، اور اس حج کی عبادت میں عاشقانہ شان پائی جاتی ہے، کیونکہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ارکان رکھے ہیں جن کے ذریعے سے عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اب آئیں اس حج کے اندر، جب یہ حج کی عبادت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 چادریں باندھنا ہی احرام ہے، حالانکہ مخصوص ان چادروں کا نام احرام نہیں، بلکہ احرام کے معنی ہے بہت سی چیزوں کا اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ احرام کے معنی ہے۔ جب انسان حج یا عمرے کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، مثلا سلے ہوئے کپڑے یہ پہننا حرام ہے، خوشبو لگانا حرام ہے، جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا حرام ہے، ناخن کاٹنا حرام ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جائز نفسانی خواہشات پوری کرنا حرام ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام احرام رکھا گیا ہے۔ اور جب انسان حج یا عمرے کی نیت کر کے یہ تلبیہ پڑھتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ کیوں حاضر ہوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ اس وقت اللہ جل جلالہ نے ان کو حکم فرمایا کہ اے ابراہیم، لوگوں میں یہ اعلان فرما دیں کہ وہ اس بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں، پیدل آئیں، سوار ہو کر آئیں، دور دراز سے اور دنیا کے چپے چپے سے یہاں آئیں۔ سورہ حج میں اللہ جل جلالہ نے آیات نمبر 27 میں فرمایا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر یہ اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے یہاں آؤ۔ یہ اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5000 سال پہلے فرمایا تھا۔ آج جب کوئی حج یا عمرہ کرنے والا حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں۔ اور جس وقت بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں حاضر ہوں، بس اسی وقت سے احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ چنانچہ اب وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بال نہیں کاٹوا سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، اور اپنی بیوی کے ساتھ جائز نفسانی خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتا۔ گویا اللہ جل جلالہ کی پکار ایک عاشق بندے نے اپنے پروردگار کے عشق میں دنیا کی آسائشیں
اور راحتیں سب چھوڑ دی۔ اب تک وہ سلے ہوئے کپڑے پہنا ہوا تھا، اب سب اتار دیے، اب وہ 2 چادریں پہنا ہوا ہے جو اسے اس کفن کی یاد دلا رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں گا تو اس وقت میرا یہی لباس ہوگا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ سرمایہ دار ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ مشیر ہو، سب آج 2 چادریں پہنے ہوئے اور انسانی مساوات کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں۔ جس شخص کو دیکھو آج وہ 2 چادروں میں ملبوس نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستو، پھر وہاں بیت اللہ کے پاس پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس طواف میں بھی ایک عاشقانہ شان ہے۔ جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کے گھر کے گرد چکر لگاتا ہے، اسی طرح یہ اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کے گرد چکر لگاتا ہے اور ارد گرد اس کے گھومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا محبوب ہے کہ اس طواف میں ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہو رہا ہے اور ایک ایک قدم پر ایک ایک درجہ بلند ہو رہا ہے انسان کا۔ جن لوگوں کو اللہ جل جلالہ نے طواف کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ شاید روئے زمین پر طواف سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی اور نہیں۔ میرے دوستو، انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرے، اس کے گھر کا چکر لگائے، اس کے دروازے کو چومے اور اس سے لپٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اس تقاضے کی تکمیل کے سارے اسباب اس بیت اللہ میں جمع فرما دیے۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کو گلے لگاؤں اور اس کے پاس رہوں۔ اب اللہ جل جلالہ کی قدم بوسی تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم یہ کام براہ راست تو نہیں کر سکتے، اس لیے تم ایسا کرو کہ میرا یہ گھر ہے اور اس کے گرد چکر لگاؤ، اور اس کے اندر میں نے ایک حجر اسود رکھا ہے، تم اس حجر اسود کو چومو۔ یہ تمہارا حجر اسود کو چومنا یہ تمہارے عشق و محبت کا اظہار ہوگا، اور اگر مجھ سے لپٹنے کو دل چاہتا ہے تو میرے اس گھر کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، اس دیوار سے لپٹ جاؤ اور یہاں لپٹ کر تم جو کچھ مجھ سے مانگو گے میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں دوں گا۔ یہ عاشقانہ شان اللہ جل جلالہ نے اس حج کی عبادت میں رکھی ہے۔ میرے دوستو، آدمی اپنے جذبات کے اظہار کا اس سے بہتر اور کوئی موقع آدمی کو نہیں مل سکتا جیسا کہ یہ حج میں موقع ملتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں دیکھو تو اللہ جل جلالہ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے، لیکن اللہ پاک کا حکم ہے تو شرک حرام ہے۔ جب اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ اس جگہ کو چومو، اس سے محبت کرو، تو پھر ہمارے لیے اللہ پاک کا حکم ہوگا، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اپنے دماغ کا کوئی استعمال نہیں کریں گے۔ حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو حجر اسود ایک پتھر ہے، لیکن اللہ پاک نے حجر اسود کو عزت عطا فرمائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے گئے تو حجر اسود کے پاس پہنچے تو حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے حجر اسود، مجھے پتہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، لیکن اللہ کے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو چوما ہے، اس لیے میں آپ کو چوم رہا ہوں۔ میرے دوستو، پتھر تو بہت ہیں دنیا میں،
لیکن اللہ جل جلالہ نے عزت حجر اسود کو بخشی ہے۔ حالانکہ پتھر تو دنیا کے پہاڑ ہیں، دنیا میں سب اس میں بڑے بڑے پتھر ہیں، نرالے نرالے پتھر ہیں، سمندروں کے اندر نرالے نرالے پتھر ہیں، خوبصورت خوبصورت پتھر ہیں، لیکن عزت اللہ پاک نے حجر اسود کو دی ہے۔ حالانکہ یہ اور پتھر بولتے نہیں ہیں، حجر اسود کو اللہ جل جلالہ نے یہ صلاحیت عطا فرما دی کہ حجر اسود بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ جب تم سلام کرو تو تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے حجر اسود، میرے دوستو، اور حجر اسود تمہارا سلام بھی سنتا ہے۔ اور یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ یہاں پر آئے انسان اور اس پتھر کو چوم رہا ہے، اس وجہ سے چوم رہا ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ حالانکہ دنیا میں دیواریں بہت ہیں، لیکن ملتزم کی دیوار سے لپٹ جانے کو بھی کہا گیا کہ تم محبت میں آ کر اس سے لپٹ بھی سکتے ہو۔ دنیا کی کسی اور دیوار کے ساتھ انسان لپٹے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو پاگل اور مجنون ہے، دیوار کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ اور جب ملتزم کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہاری محبت کی نشانی ہوگی، یہ تمہاری محبت کی نشانی ہوگی تم جب اس سے لپٹو گے تو۔ اسی طرح تم طواف کرو گے اور ارد گرد چکر لگاؤ گے تو یہ چکر لگانا تمہارا یہ بھی محبت، اور یہ محبت بھی پھر اللہ پاک نے عبادت میں بدل دی۔ حالانکہ دنیا میں دیکھو کوئی اگر کسی کے گھر کے گرد چکر لگائے تو لوگ کہتے ہیں یہ مجنون اور پاگل ہے، لیکن یہاں پر اللہ پاک نے اپنے گھر کے گرد چکر لگانے کو بھی عبادت بنا دیا، اور ایسی عبادت بنایا کہ دو سبز نشانوں کے پاس پہنچو تو یہاں تم نے پھر دوڑ لگانی ہے۔ اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ جب یہاں پہنچتے ہیں سبز نشانوں کے پاس تو دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ اس کو اللہ پاک نے اس دوڑنے کو بھی عبادت بنا دیا۔ یہ اللہ جل جلالہ کی شان ہے کہ جس کام کو چاہے عبادت بنا دے۔ حالانکہ عام جگہ پر کسی جگہ پر تم جاؤ گے اور اس کی قدم بوسی کرو گے تو تمہیں شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن جب یہاں پر آؤ گے بیت اللہ شریف میں اور جو قدم بوسی تم کرو گے، جو تم پتھر کو حجر اسود کو چومو گے، ملتزم سے لپٹو گے تو یہ تمہارا لپٹنا اور یہ تمہارا چومنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ان باتوں پر پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے پہلے بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ آپ کو بھی انشاءاللہ پھر اگلے جمعے حاضر ہوں گے اس حج کے فضائل میں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔